رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جو صحابی خواب دیکھتا وہ بیان کرتا اور اللہ کے پیغمبر اس کی تعبیر بتلاتے کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ ایک دن آقا نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش، یعنی اس دن کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور اپنا خواب سنایا صحابہ کو۔ بڑا لمبا خواب تھا، اب بڑا ڈراؤنا، اب بڑا عبرتناک خواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو آدمی آئے جن کو میں پہچانتا نہیں، اور مجھے اٹھایا اور مجھے لے کر چلے، اور ایک عجیب جگہ پر پہنچے، ایسی جگہ جہاں میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر بیٹھا ہے، اور دوسرا شخص ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا نکیلا ایک مضبوط راڈ ہے، اور وہ آدمی اس بیٹھے ہوئے انسان کے منہ کے اندر کلے کی طرف سے اس راڈ کو داخل کرتا ہے، اور اتنا زور سے داخل کرتا ہے کہ دماغ کو پھاڑ کر پیچھے سے وہ راڈ نکل جاتا ہے۔ وہ آدمی تڑپ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس زندہ آدمی کے ساتھ یہ ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ تڑپتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھینچتا ہے، اب کھینچنے کے بعد پھر دوسری طرف یہی کرتا ہے کہ اس کے منہ میں داخل کرتا ہے، اور دماغ کو پھاڑ کر وہ راڈ اس کے پیچھے سے نکلتا ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اور جب یہ نکالتا ہے تو ادھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر کرتا ہے، پھر ادھر کرتا ہے، یہی مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دردناک منظر میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے دو ساتھی جو مجھے لے گئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ کو اپنا فن اور اپنی چالاکی سمجھتے تھے، اور اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے کہ سامنے والا ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتا تھا، اور یہی ان کا کام تھا، اور اس کو وہ اپنی بڑی ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے تھے۔ یہ امت کے جھوٹے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ عمل ان کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خواب ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سچا خواب ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں جو جھوٹ کو اپنا فن اور اپنی کاریگری سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے ان کا جھوٹ چل جائے، لیکن جب ان کی آنکھ بند ہوگی
قبر میں اتارے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو لوگ جھوٹ کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور جھوٹ کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جو آپ نے اپنے صحابہ کو سنایا ہے، انہیں کانپ جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کتنی جگہ پر فرمایا، اے ایمان والو سچ بولا کرو، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو، اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیوں اس قدر تاکید کی گئی کہ سچ بولنا، سچوں کی صحبت اختیار کرنا اور سچ کی طرفداری کرنا اور حق کا ساتھ دینا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کو یہاں بلا لو، ذرا سا ادھر ہو کہ ایک آدمی کو یہاں بلا لو، کوئی ایک آدمی آ جاؤ اور پیچھے سے ایک آدمی آگے بڑھ جائے۔ یہاں بھی آ جاؤ ایک آدمی، آ جاؤ ایک آدمی، یہاں پر آگے بڑھو، تھوڑا گنجائش پیدا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں اور آگے کندھے کو پھاند کر آگے آتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے۔ پہلے ہی سے گنجائش ختم کر دو تاکہ بعد میں جو آئے وہ پیچھے بیٹھے۔ دیوار کی ٹیک چھوڑ کے بیٹھو، دیوار کی ٹیک مت لگاؤ۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹ کی وعید آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سچ ہماری زندگی سے نکلا جا رہا ہے، ہم سچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں، انداز بدلا ہوتا ہے۔ سچ بولو، اللہ نے سچ میں عزت رکھی ہے، سچ میں وقتی طور سے نقصان نظر آتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہیں سے نہیں۔